اگلا دن پوری آبوتاب سے چمک اٹھا تھا۔ اس نے دکھتے سر کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے یقین نہیں آیا وہ اتنی دیر سوتی رہی۔ رات فائزہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، مگر اسے پرسکون سا سوتا دیکھ دروازے سے ہی واپس چلے گی۔ فاریہ کو شدید بھوک کا احساس وہ سے زیادہ اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اب تو دوسرا دن بھی نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ کم از کم اپنا نہیں تو اس ننھے وجود کا خیال تو رکھ سکتی تھی۔ اب بھی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے فریش ہو کر نیچے جانے کا سوچا۔ اب ایک بھی منٹ مزید بھوکی رہتی تو شاید وہ گر جاتی۔ نیچے جانے کے خیال سے وہ جھجک رہی تھی، مگر آج نہیں تو کل سب کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وہ ہمت مجتمع کرتی، دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد اوڑھتی نیچے کی طرف بڑھی، جہاں سب ہی کھانے کی میز کے گرد جمع تھے۔ ماسوائے حشام و حارث صاحب کے اسے نیچے آتا دیکھ فائزہ نے خیر مقدم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اوپر چچا کیا آپ خود ہی آ گئی، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریے۔ داجان شفیق سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فاریہ نے ٹیبل پر سجے ناشتے کو دیکھا تو ایک دم اس کا دل گھبرانے لگا۔ کچن سے آتی تیز خوشبو اور آئلی چیزوں کو دیکھ اسے جانے کیوں عجیب سا فیل ہوا۔ کھڑی کیوں ہوں فاریہ، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ فائزہ بیگم اس کی حالت سے انجان اسے وہیں کھڑا دیکھا بولی۔ وہ جواب پر مسکراتی بیٹھ گئی۔ فائزہ بیگم نے اس کے آگے پراٹھا رکھا۔ اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل اتنا گھبرا رہا تھا وہ فوراً کمرے میں واپس جانا چاہتی تھی۔ بھوک بالکل مر چکی تھی۔ اس نے کرسی کسی کا اٹھنا چاہا، مگر اٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ 24 گھنٹے سے بھوکا رہنے اور شدید ٹینشن کے بعد اس کے اعصاب جواب دے گی۔ اس نے آنکھیں جھپکا آنکھوں کے گرد چھائے اندھیرے کو دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ کرسی پر ہاتھ رکھ کر اس نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ وہ زمین پر ڈیر ہوتی اس سے پہلے فائزہ بیگم نے اس کے بے ہوش وجود کو خود میں سمیٹا۔ یکدم اس ہونے والی رفتار پر سب پریشان ہو اٹھے۔ سالم بچی کو کمرے میں لے چلو۔ داجان کے حکم پر سالم اسے سنبھالتا کمرے میں لے آیا۔ ڈاکٹر کو فون کرو سالم۔ داجان اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھا بولے۔ فائزہ بیگم اس کے نزدیک بیٹھی مسلسل اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو اطلاع دی انہیں وہ سب پر حیرت کے بہار توڑ گئی۔ اچانک ملنے والی خبر سے ماحول خوشگوار ہو گیا۔ داجان کا غصہ حشام پر مزید گہرا ہو گیا۔ دادا جان فائزہ بیگم کو اس کا خیال رکھنے کا بولتے سب کو جانے کا اشارہ کر چکے تھے۔ فائزہ بیگم مسلسل محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ان کی نسل کو پروان چڑھانے والی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر انہیں احساس ہوا اسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی اپنے معاملے میں کتنی لاپرواہ تھی، اس بات کا اندازہ انہیں اس بات سے ہو گیا تھا کہ وہ کل سے بھوکی پیاسی گھوم رہی تھی۔ وہ کتنی دیر بیٹھی اس کے بال سہلاتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس نے مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ اپنی دائیں طرف پہ فائزہ بیگم کو بیٹھا دیکھ اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت مبارک ہو میری جان، اور تمہارا بے حد شکریہ ہمیں اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ فائزہ بیگم اسے والہانہ انداز میں اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولی۔ فاریہ ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اب یہ لاپرواہی ہرگز نہیں چلے گی۔ پہلے اتنی سی جان ہے، اوپر سے یہ لاپرواہی ہرگز نہیں چلے گی۔ میں خود تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس کی لاپرواہی پر اسے ہلکا سا ڈانٹتی ہوئی بولی۔ فاریہ ان کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی۔ فائزہ بیگم نے اس کے لیے ناشتہ منگوایا، ہر چیز اپنے ساتھ سامنے بیٹھ کر اسے کھلائی تھی، ورنہ اس کا کیا بھروسہ وہ پھر لاپرواہی برتتی۔ فاریہ نے پہلی بار کی ممتا بڑا لمس محسوس کیا تھا، اور یہ احساس اتنا پیارا تھا وہ لفظوں میں بیان ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان کا غصہ حشام پر کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے آگے کا لاحق عمل ترتیب دے دیا تھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے ملازم کے ہاتھ حشام کو گھر واپس آنے کا پیغام بھیجا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ حشام جو پچھلے 2 دنوں سے یہیں ڈیرے پر موجود تھا، اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی واپس جا کر فاریہ کا سامنا کر۔ اب داجان کے پیغام پر وہ حیران سا ہو گیا تھا کہ وہ آخر اسے کیوں بلا رہے تھے۔ جتنا وہ اس سے خفا تھے، اسے یقین تھا وہ اسے منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھے کہ مگر اب یہ بلاوا حیران نہ ہوتا تو کیسے؟ اور اب ان کے سامنے سر جھکا بیٹھا تھا، جسے دیکھ کم گور زیادہ رہے تھے۔ ہمیں واقعی آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ امید تو خیر تمہارے باپ سے بھی لگائی تھی، مگر آپ دونوں ہی پورے نہ اتر سکے۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ خیر ان سب باتوں کو چھوڑی، ہم نے بہت ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے آپ کو۔ دادا جان افسوس بڑی نظریں اس پر ڈال کر بولے، جو گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس طرف دیکھا۔ حشام نے انہیں دیکھ کر ہاں میں صلاح ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ باپ بننے والے ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، 2 تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیتے۔ جی اسی دن پتہ چلا تھا۔ وہ ان کا غصہ بڑا انداز دے کر بولا۔
بڑے خوش شرم کی بات ہے، آپ نے بہو کو اس حالت میں حوال کیا۔ اب ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں، مگر ہم نہیں چاہتے آپ کی وجہ سے کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ بات حویلی سے نکلے اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کا باقاعدہ نکاح کروا دیں، تاکہ سب لوگ جان جائیں کہ گاؤں کی نئی سردارنی کون ہے۔ انہیں کوئی موقع نہ ملے الزام لگانے کا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے، ان سب کے باوجود ہم سب میں سے کوئی بہو بار دباؤ نہیں ڈالے گا آپ کو معاف کرنے کے لیے، مگر ان کا تعارف جلد سے جلد گاؤں والوں سے ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا جو ہم کر چکے ہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر ٹکائے بولے تھے، وہ اپنی بات مکمل کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے دروازہ کھٹکھٹاتے فارغ صاحب اور سالم اندر آئے، جنہیں انہوں نے ہی بلوایا تھا۔ حشام کو وہاں دیکھ وہ چونکے ضرور مگر کوئی رسپانس نہ دیا۔ بابا جان، آپ نے بلوایا تھا؟ وہ اندر آتے حشام کو سرے سے اگنور کر گئے۔ ہاں فارغ، ضروری بات کرنی ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ فارغ کے ساتھ ساتھ سالم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے کہ حالات کیا ہو چکے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے بہو کو باضابطہ طور پر سب کے سامنے لانے کا۔ اسی سلسلے میں ہم شادی کی تقریب رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ پر ماہا کے لیے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ رشتہ ہمارے یہ کہنے پر جرأت، ہم شرمندہ ہے کہ ہم نے اتنا غلط فیصلہ کیا۔ وہ باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، فارغ صاحب نے طلب کر ان کے ہاتھ کھولے۔ بابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہا کے نصیب میں یہی لکھا تھا، اچھا ہے وقت رہتے سب کو حقیقت معلوم ہو گئی، اور ہم سالم کے بھی شکر گزار ہیں جو ان کی وجہ سے سب کو حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ سالم کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، ماہا کے بارے میں کیا سوچا باپ نے؟ داتا جان انہیں دیکھا بولے، ہم جانتے ہیں وہ بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، مگر ہماری خاطر راضی ہو گئی، کیونکہ ہمیں یہی لگتا تھا حشام ماہا کے لیے پرفیکٹ ہے، مگر اب ہم کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے۔ فارغ صاحب افسردہ ہوتے ہوئے بولے، جو بھی ہے ناانصافی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ گاؤں میں سب کوئی حشام ماہا کی منگنی کے بارے میں بتا ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی بات بنے، اس مسئلے کا بھی کوئی حل سوچے۔ دادا جان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ فارغ اور سالم محض خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے، جب وہ مزید اپنی بات بڑھاتے ہوئے بولے، ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نظر آ رہا ہے، تو یہ ہے کہ حشام اور فاریہ کے ساتھ ساتھ ماہا کا بھی نکاح کیا جائے۔ دادا جان پور سوچ نظر سے انہیں دیکھ کر بولے، ماہا کے نکاح کے نام پر سالم کا دل زور سے دھڑکا، مگر بابا جان ہم جلد بازی میں اب کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ فارغ صاحب کی بھی بسی سی آواز گونجی، وہ ان کی بات پر اتفاق رکھتے تھے، مگر اب وہ جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سالم کو لگا یہی ایک موقع ہے ماہا تک پہنچنے کا۔ چاچو ماہا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، یقین مانیے بہت خوش رکھوں گا اسے، بہت محبت کرتا ہوں، میں ماہا کو جونی سے جانتا ہوں، تب سے ہی اسے محبت کرتا ہوں، مگر اس کے رشتے کے بارے میں جان کر پیچھے ہٹ گیا، مگر جب قدرت ایک موقع دے رہی ہے تو میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھا ان کا ہاتھ تھام گیا۔ فارغ صاحب کچھ دیر خاموش سے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر آخری فیصلہ ماہا کا ہی ہوگا، اب وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ فارغ صاحب نے اس کا گال تھپتھپایا، سالم کے چہرے پر پرسکون پھیلتا چلا گیا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر یونس سے آ کر کمر میں بند ہو گئی تھی، کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ازوا اور عورید بھی گھر سے نکل چکے تھے، مرد حضرات اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر گٹ گٹ کر روتے، وہ جانتے تھے کہ اپنی باتوں سے احان کا دل دکھا آئی تھی۔ یزدان کی سچائی جاننے کے بعد حالات جس نیچ پر پہنچے تھے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ گھر پر کوئی بھی ان کے رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ بیرو اور یزدان پر چلتی کشیدگی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ احان کا دل تو دکھائی تھی، مگر اندر سے اپنا دل بھی تڑپ رہا تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں کے خلاف تو مر کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ احان کو جھوٹی امید ہرگز نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا دل توڑ آئی تھی۔ آئی ایم سوری احان، مجھے معاف کر دو، مگر یہ ضروری تھا، جب ہماری منزلیں ایک نہیں ہو سکتی تو ایک ہی راستے پر چلنے کا کیا فائدہ؟ آج میں تم سے اپنا ہر راستہ جدا کر آئی ہوں، مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سکون بھی وہی رہ گیا ہے۔ بار بار احان کے شکوہ کنہ نظریں سامنے آتی تو اسے شرمندگی سے محسوس ہوتی، مگر وہ خود کو اس معاملے میں بے بس پا رہی تھی۔ وہ دادا جان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ اپنے اسی سوٹ میں ملبوسہ لباس شکن زدہ تھا۔ سردار ہاشم لاشاری جو اپنے کپڑوں پر ایک بھی شکن برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اس شکن زدہ کپڑوں میں ادھر سے ادھر کملایا سا گھوم رہا تھا۔ اب اسے اس لباس سے الجھن سے ہونے لگی تھی، اسے بدلنے کی غرض سے وہ کمرے میں موجود تھا۔
وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا پہلے ہی نظر اپنے بستر پر براجمان اس پڑی پیکر پر گئی تھی جو پورے حق سے اس کے بستر پر لے رہی تھی۔ حشام قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک آیا، اس کا کملایا زرد چہرہ دیکھ کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اسے یہ محسوس ہوا اس کا دل کسی نے پیروں تلے کچل ڈالا ہو۔ جس چہرے پر ہمیشہ گلابیاں گلی رہتی تھی اس وقت زردیاں گلی ہوئی تھی۔ اسے یکدم یوں محسوس ہوا ارد گرد آکسیجن کی کمی ہونے لگی ہے، سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی ہے۔ اسے صحیح معنیوں میں آج احساس ہوا حشام لاشاری کی سانسیں اس سامنے پڑے وجود میں قید ہیں۔ وہ لڑکی سادہ سے حلیے میں بھی اس پر جادو کی طرح اثر کرتی تھی۔ اسے اچھے کے ادراک ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کو رفتہ رفتہ اپنے انا کے ہاتھوں کھو چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ حشام کی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ دل کی بات پر نفی کرتا خود کو یقین دلا رہا تھا۔ اب یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر بار محبت ہی اس کے سامنے جھکے، کبھی کبھی انا کے وجود کو بھی ریزہ ریزہ ہونا پڑتا ہے۔ ماہر کے اقرار پر گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سالم کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اس کا دل بار بار خدا کے حضور سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ محبت کو محرم بنا لینے کی خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ آخان کو فون کر کے وہ اپنی شادی کی اطلاع دے چکا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ باقی تفصیلات اس کے آنے پر بتائے گا، مگر وہ اتنا بتا چکا تھا کہ اس کی شادی ماہر سے ہو رہی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ اس کو اتنا خوش دیکھ آخان کچھ پل کے لیے اپنی ٹینشن بھول ہی گیا تھا۔ سارے نے اسے جلد سے جلد آنے کا کہا تھا جس پر اس نے بھی حامی بڑی تھی۔ فاریہ کا دل مطمئن تھا، جو مقام وہ چاہتی تھے وہ ملنے جا رہا تھا۔ اسے ان لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں تھا، اس کی سوچ سے بڑھ کر سب نے اسے پیار دیا۔ فائزہ بیگم اس کے کھانے پینے نیز ہر چیز کا خیال خود رکھ رہی تھی۔ اگر کسی سے شکایات تھی تو وہ صرف حشام ہے۔ اس سے بے حد ناراض تھی، جس کی نظروں میں اس کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ فاریہ بیٹا آپ کا سامان آ گیا ہے، دیکھ لو بچے، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ہم نے آپ سے کتنا کہا کہ سالم و ماہر کے ساتھ جا کر اپنے پسند کی چیزیں لے لو، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ یوں اداس رہتی ہیں۔ وہ سارا سامان بڑھ پر رکھواتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے واقعی جس چیز کی ضرورت ہوگی میں مانگ لوں گی، مگر جہاں تو سب کہے بغیر پورا ہو رہا ہے، مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ محبت سے ان کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اس کی اتنی عزت دینے پر فائزہ بیگم نے حال ہوگی، حشام نے بہت غلط کیا، آپ کے ساتھ بالکل معاف نہیں کرنا اسے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ حشام کی ماما ہوتے ہوئے میرے ساتھ اور ان کے خلاف ہیں۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا، میں اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی اتنی مخلص محبت بھی کرے گا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو بہنے سے روک رہی تھی۔ جو صحیح ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جہاں آپ صحیح اور حشام غلط ہیں تو جھکنا بھی انہی کو ہوگا۔ تب تک معاف نہ کرنا جب تک گھٹنوں کے بل جھک کر تم سے معافی نہ مانگے۔ ان کی باتوں پر روتے ہوئے ہنسی۔ اس دھوم شاہ سے مرد کو دیکھا فائزہ بیگم نے من ہی من میں اس کے نظر اتاری، انہیں میں بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، کتنا رلا دیا انہوں نے مجھے۔ حشام کے ذکر پر اس کا چہرہ خود بخود پاڑ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں شروع سے ایک بیٹی کی خواہش، مگر تمہارے آنے سے یہ حسرت بھی حقیقت میں بدل گئی۔ اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی، سالم گھر والوں سے اجازت لے کر اس کے ساتھ شاب گانے آیا تھا۔ وہ وقفے سے ایک محبت بڑی اس پر ڈال لیتا تھا۔ اس کی نظروں کی گستاخیوں سے وہ مسلسل گھبرا رہی تھی۔ سالم کیا ہے، تنگ مت کرے، وہ اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ چہرہ اس کے انداز پر سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ معصوم سا منہ بناتا ہوا بولا۔ آپ اپنی ان بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور رہے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا کروں، یقین نہیں آ رہا کہ بہت جلد تم میری بننے والی ہو۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اس کا من موہنا مکھڑا نظروں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ آپ کے یقین نہ آنے کے چکر میں ہم بے شک اوپر پہنچ جائیں۔ سامنے دیکھا گاڑی چلائی، وہ جنجلاتی ہوئی اس کی نظروں سے پزا سی بولی۔ اچھا بولو لڑکی، ابھی تو حسین خواب سجانا شروع کی ہیں، ابھی تمہارے سنگ ایک حسین زندگی گزارنی ہے، ابھی تو تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، ابھی تو تمہیں اپنی بے قراریاں بتانی ہیں، ابھی تو تمہیں محرم بنا کر تمہارا یہ خوبصورت وجود اپنی پناہوں میں قید کرنا ہے۔ وہ مزید بولنا چاہتا تھا جب اس کے لبوں پر ہاتھ جماتے اسے بولنے سے روکی۔ چہرہ حد درجہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہاں امید تھی اس کے ایسے بے باکی کی؟ اس کی خوبصورت چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھ وہ اسے مزید دیوانہ ہوا تھا۔ لڑکی تم تو اپنے پیچھے پاگل کر رہی ہو مجھے، وہ اس کی اداؤں پر کھل کر مسکرایا۔ میں کچھ نہیں کر رہی، وہ جھجکتے ہوئے کہہ دی۔ چہرہ کھڑکی کی سمت موڑ گئی۔ مجھے یقین ہے میری محبت کی شدتوں کو جان کر خود پر رشک کرو گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بڑبڑایا۔
ماہا نے اس کی بات بخوبی سنی تھی۔ ماہا کو یقین ہے قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے کہ چند پل میں کایا پلٹ گئی۔ اسے اس پل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شام کی خوفناک قید سے نکل کر سالم کی محبت کی دنیا میں قید ہو گئی ہو، اور اسے یہ قید بے حد عزیز تھی۔ وہ اس پیارے سے شخص کی پناہوں میں ہمیشہ کے لیے قید رہنا چاہتی تھی۔ واقعی وہ انسان محبت نبھانا جانتا تھا۔ وہ اس کی ہاتھ اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا تھا، مگر شاید خدا کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ اخان اپنی پریشانی بلائے سالم کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ شیری بیگم اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اخان میری جان کچھ بات کرنی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتا ان کا ہاتھ تھامتا بستر پر بیٹھ گیا۔ جی ماما بولی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا، میں دیکھ رہی ہوں میرا چاند کچھ دنوں سے مرجھا سا کیا ہے، اپنے ماما کو نہیں بتاؤ گے؟ اس کے گندے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات نہیں ماما، آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ بس ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ سالم کی شادی سے آ کر ایک ایک بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگاتا ہوا بولا، آپ تو میری ہونے والی بہو سے ملوانے والے تھے، ان سے بھی نہیں ملوایا۔ ان کی باپا اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ان کے سوالیہ نظریں اب بھی اسی پارٹی کی تھی۔ ملوا دوں گا۔ وہ بستر سے اٹھتا لاپرواہی سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ شیر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بیرو اور یزدان واپس گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ یزدان کا دل تو بالکل نہیں کر رہا تھا، مگر داجان کے بلانے کی وجہ سے واپس جا رہا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہ مکمل طور پر اسے اپنے دسترس میں لے لے۔ اس دفعہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ آخرکار ایک طویل سفر کے بعد ان کی گاڑی حویلی کے آگے رکی۔ اس نے محبت بڑی نظر اس پر ڈالی تھی جو سرسیر کی پشت پر ٹکائے نیند کے وادیوں میں گم تھی۔ اس کا دل ہی نہ کیا اسے جگانے کا۔ میرو میری جان اٹھ جاؤ۔ اس کا گال تپتپاتے ہوئے بولا۔ میرو نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں؟ وہ نیند سے بڑی آنکھیں اس پر ڈال کر بولی، ہاں میری جان۔ یزدان نے ذرا سا جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میرو سیٹ بیلٹ کھولے اترنے لگی۔ جب اسے وہیں بیٹھے دیکھا پوچھ بیٹھی، ہم اندر نہیں جائیں گے؟ وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی بولی، تھوڑی دیر تک آتا ہوں، کچھ کام ہے، تم جاؤ۔ شاباش۔ وہ اس کا گال تپتپاتا ہوا بولا، جلدی آئے گا؟ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتی دروازہ کھول کر اندر گم ہو گئی۔ یزدان نے حیرانگی سے اس کی حرکت کو دیکھا، پھر بڑی دلکشی سے مسکرا دیا۔ ماہا فون کو کان سے لگائے اس کے متوقع ری ایکشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال پک کری گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو نشوا؟ وہ کال پک ہونے پر فوراً اس پر سلامتی بھیجتی ہوئی بولی، وعلیکم السلام بے وفا عورت، مجال ہے جو تم نے ایک دفعہ بھی بھول کر فون کیا۔ دوسری طرف سے نشوا کا شکوے شکایتیں شروع ہو چکی تھی۔ ذرا اس تیز کام کو آرام دو اور مجھے بھی بولنے کا موقع دو۔ ماہا نے طنزیہ انداز میں اس کی چلتی زبان پر چھوڑ کے نشوا اس کے باپا منہ بنا کر چپ ہو گئے۔ جلد سے جلد پہنچ، تجھے نہیں پتہ تیری اکلوتی دوست کی شادی ہے؟ بندہ ہفتہ 10 دن پہلے آ جاتا ہے، مگر نہ مجال ہے جو تجھے ذرا بھی فکر ہو۔ ماہا شکوہ کرتی ہوں بولی، تم بڑا چہک رہی ہو، کیا اپنا وہ کزن پسند آ گیا یا اس نے محبت کا اظہار کر دیا؟ نشوا اس کی کھلکتی آواز کو سنتے ہوئے بولی، بس یہی سمجھ لو۔ ماہا کی لجائی سی آواز آئی، ویٹ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ چلاک لومڑی، تمہارا کزن تمہاری اس معصوم سی شکل پر فدا ہو گیا۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں اس بیچارے کی قسمت پر جو تمہاری اس بولی صورت کے جال میں پھنس کے یہاں کیسے رو رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی، بلا بلا، اور اب دیکھو کیسے چہک رہی ہو۔ نشوا دانت پیستے ہوئے بولی، تمہارے لیے سرپرائز ہے، جلد از جلد پہنچو۔ وہ اسے تجسس میں ڈالتی ہوئی بولی، نہیں میں انتظار نہیں کر سکتی، ایک ایک بات ابھی جاننی ہے۔ نشوا کی جھنجھلائی سے آواز گونجی، بالکل بھی نہیں، جب آؤ گے تبھی پتہ چلے گا، بائے۔ ماہا کہتی ہوئی کال کاٹ گئی۔ نشوا ہیلو کرتی رہ گئی۔ نشوا نے کان سے موبائل ہٹا کر سامنے کیا، کال کاٹی جا چکی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ یکدم سے اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ماہا کے سامنے خود کو حشاش بحشاش دکھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ پرسوش نظریں موبائل پر ٹکا کر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس گیا تھا۔ اس کا رخ داجان کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سب سے پہلے یہی معاملہ سلجھانا چاہتا تھا۔ داجان اسے سامنے دیکھ کر چہرہ موڑ گئے۔ ان کی طرف سے ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ یزدان نے گہرا سانس بھر کر ان کا یہ انداز ملاحظہ کیا۔ داجان، بات کرنی تھی آپ سے، اگر آپ فری ہیں تو۔ ان کے نزدیک آتا صوفے پر براجمان ہوتا ہوا بولا، مگر دوسری طرف سے جواب نہ دار، داجان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ اس دفعہ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا، سن رہا ہوں۔ برہودار چیخ کیوں رہے؟ وہ اس کی طرف رخ کرتے غصے بڑے انداز میں بولے،
وہ آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے تو مجھے لگا شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی۔ وہ ڈٹائی سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، داجان کر کے رہ گئے، وہ میرو کی بات کرنی تھی، آپ کے کہنے پر واپس آیا ہوں، اب جلد کے جلد اسے میرے ساتھ رخصت کر دے، پہلے اچھا خاصا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا، وقت آپ نے خود اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں گوایا ہے۔ اسے گھوٹے میں بھرپور طنزیہ انداز میں بولے، میں جانتا ہوں غلطی میری ہے، مگر میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہ آج اپنی بات منوا کر ہی اٹھنے والا تھا، برخودار ذرا بریک پر پاؤں رکو اتنی آسانی سے تو اب آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں ہم، ہمیں پہلے پرکھ تو لینے دو کہ آپ واقعی بدل گئے ہیں، پھر اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ لاپرواہی سے اس کا چہرہ دیکھا، بولے، تاجان میں سچ میں اپنی غلطی سے دہارنا چاہتا ہوں۔ مجھے جلائے ہوئے انداز میں بولے، اسے سمجھ نہیں آئے تھے کس طرح ان کو اپنا یقین دلائے، ہمیں وقت دو تاکہ ہم بھی تمہارے رویے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکے کہ واقعی تم میرو کو کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ وہ سنجیدگی بڑے انداز میں بولے۔ یزدان نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ کبھی کبھی جو ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، ضروری نہیں وہی صحیح ہو، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سنی سنائی باتوں پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے کہ میں پرانی ساری باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے لیے اب پچھلی گزری ہوئی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، میں سب بھول جانا چاہتا ہوں۔ ان کی باتوں کے جواب میں بولا، داجان خاموش ہو کر رہ گئے۔ فارغ صاحب نے داجان کو خود ماہا کی شادی کی دعوت دی تھی اور نشوا کو خاص طور پر ساتھ لانے کی ہدایت دی تھی، یہ ماہا کی فرمائش تھی۔ داجان نے کچھ سوچتے ہوئے نشوا کے ساتھ میرو اور یزدان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرو کو تو ماہا نے خود نشوا کو ساتھ لانے کی ہدایت دی تھی، داجان نے اپنی طبیعت کے باعث معذرت کر لی تھی جس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر پھر ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے مان گئے تھے۔ اس طرح یہ چھوٹا سا کارواں ماہا کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یزدان جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ میرو نشوا کو اکیلا بھیجنے پر بھی راضی نہ تھا، اس لیے ان کا خیال کر کے وہ ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ دوسرا، اسے میرو کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا بھی موقع مل گیا تھا۔ آخان کی گاڑی سالم کی حویلی کے باہر ایک جھٹکے سے رکی، اس نے آنکھوں پر سن گلاسز ماتھے پر ٹکا کر حویلی کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ سالم اسے دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑا خوشی سے اسے خود میں بھیج گیا۔ کیسا ہے میرا یار؟ وہ چہکتا ہوا خان کو دیکھا، بولا، میں تو ٹھیک ہوں، مگر تو ضرورت سے زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے، آیا بھائی کی شادی پر تھا اور اپنی کروا رہا ہے، وہ چہر کیسے رہا ہے جیسے حفت الکلیم کی دولت مل گئی ہو۔ آخان نے اس کو خوشی کا تمتماتا چہرہ دیکھا، محبت سے بڑی دولت مل سکتی ہے اس دنیا میں؟ سالم بھی جوابوں میں دولا آتے ہوئے، جو بڑے بڑے ڈائلاگ تو ماہا کی محبت میں بول کر آیا تھا اسے یاد کر کے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تجھے دوبارہ اتنی جلدی محبت ہو سکتی ہے اور اتنی جلدی تو شادی پر بھی راضی ہو سکتا ہے، کیسے اپنے ساتھ ساتھ میری سانسیں بھی خشک کی تھی۔ وہ اسے گھونٹا ہوا بولا، تجھے لگتا ہے سالم لاشاری بار بار محبت کر سکتا ہے؟ میری ذات کا محور پہلے بھی ایک ہی لڑکی تو ہمیشہ وہی رہے گی، کسی دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اٹل انداز میں بولا آخان افندی لاجواب ہوا تھا، مگر جب اسے بات کا مطلب سمجھ آیا وہ بے یقین ہوا تھا۔ یعنی تیری شادی ماہا سے ہو رہی، یونیورسٹی والی ماہا سے؟ وہ جہاں کیسے؟ مطلب مجھے جلد سے جلد سب جانا ہے۔ تو نے فون پر کہا تھا تیری کزن سے تیری شادی ہو رہی ہے، مجھے لگا تو بکواس کر ہے۔ آخان کو یکدم اس پر شک آیا تھا، خدا ایسے ہی مہربان ہوتا ہے۔ سانس تو لے لے، اندر تو چل، کہ یہاں کھڑا کھڑا سب پوچھ لے گا۔ وہ اس کے کندھے کے گرد ہاتھ جماتا ہوا بولا، پھر اس کی بے صبری کو دیکھتے ہوئے سالم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ آخان اس قدرت کے اتفاق پر جتنا حیران ہوتا کم تھا، مگر جو بھی تھا وہ سالم کے لیے بے تحاشا خوش تھا۔ چلو کوئی تو تھا جسے اس کی محبت مل گئی۔ کافی تھکا دینے والے سفر کے بعد اورید اور ازوا سوات پہنچ چکے تھے، جہاں ان کی شہر کی نسبت ٹھنڈ زیادہ تھی۔ ازوا کو آرام کا بول کر وہ خود ضروری کام کا کہتا باہر نکل گیا۔ اورید ایک چھوٹے سے ٹی اسٹال میں بیٹھا اپنے ساتھی کا انتظار کرتا۔ کچھ دیر بعد اس کا ساتھی سلام کرتا، کرسی کسی کر بیٹھ گیا۔ اورید نے اس کے سلام کا جواب دیا، ہاں حاتم بولو کیا خبر ہے؟ وہ چائے پیتا ارد گرد بھی محتاط انداز میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے کام کے وقت ایسے ہی چوکنا رہتا تھا۔ سر میری معلومات کے مطابق ہمارا شک بالکل ٹھیک تھا، وہ کالے اور اس کے آدمی ادھر ہی دیکھیں گے ہیں، اور ان کا تعاقب کرنے سے پتہ چلا کہ ان کے جہاں ایک سے زیادہ مقام ہے۔ اورید نے اس کی ایک ایک بات غور سے سنی تھی، اور ایک بات اس کا باس ابھی یہاں موجود نہیں، مگر میرے ذریعے سے جو خبر ملی ہے وہ جلدی ہی ایک میٹنگ کی حالت یہاں آنے والا ہے۔ 23 تاریخ کو ہتھیاروں کی
بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کی جانے والی ہے، مگر ایک مشکل ہم اس جگہ کا پتہ نہیں لگا پائے جہاں سے یہ گناؤنا فعل انجام دیا جائے گا۔ آسام اسے سارے معلومات سے آگاہ کرتا ہوا خاموش ہوا۔ گڈ ورک آسم، تم فکر مت کرو، باقی کی معلومات میں نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں بھی اگر کوئی انفارمیشن ملے گی تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ اور اس کے اچھے کام پر اسے سراہتا ہوں۔ وہ بولا جی سر ضرور، جیسے ہی کچھ پتہ چلا میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ پرجوش سے انداز میں بولا۔ کل کہاں ملنا ہے؟ جگہ میں میسج پر بتا دوں گا۔ وہ ٹیبل سے اٹھا ہوا بولا۔ آسم اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا، دونوں نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ جزدان اور میرو لوگ مہندی سے ایک دن پہلے ان کی حویلی پہنچے تھے۔ میرو رشوہ کو وہاں اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ جزدان کو فارغ صاحبہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جلدی سے بتاؤ تمہاری اس کزن نے تمہیں کب پرپوز کیا؟ وہ عجلت بڑے انداز میں بولتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میرو نے اس کی جلد بازی پر سارا افسوس میں ہلایا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا یونیورسٹی میں، مہا نے کہتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اب وہ مسکراہٹ روک کے اس کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کا رد عمل بالکل اس کی سوچ کے مطابق اچھا۔ وہ نارمل سے انداز میں بولتی، یکدم بات سمجھ آنے پر چیخ اٹھی، کیا؟ کب آیا وہ یونیورسٹی؟ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، وہ تو روز آتا تھا۔ مہا کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب میرو کو بھی تجسس ہونے لگا تھا، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ بے وفا، اور تیرا منگیتر روز آتا تھا، مگر تجھے رتی برابر بھی شرم نہ آئی کہ اپنی اکلوتی دوست سے ملوا دیتی۔ نشوا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے دانت توڑ دیتی، مسلسل نکل رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ وہ میرا منگیتر تھا؟ اب کی بار نشوا کے پاس ہوئی، وہ اس کو مارنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑی۔ پاگل مت بن، سیدھا سیدھا بتا۔ نشوا نے اس کے بازو کو جکڑ کر اب اسے دھمکی دی تھی۔ اچھا یار بتاتی ہوں، میری شادی سارم سے ہو رہی ہے۔ اپنی طرف سے تو اس نے سیدھے طریقے سے بتایا تھا، مگر اس کی چیخ سننے کے بعد مجبوراً اسے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ تم سارم لاچاری کی بات کر رہی ہو؟ وہ بے یقین بڑے انداز میں بولی، پھر ایک نظر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر ڈال کر اس کو زور سے گلے لگا گئی۔ یکدم کچھ یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی۔ ایک منٹ پہلے مجھے یہ بتا کہ اس سارم لاچاری نے تجھے پرپوز کب کیا؟ چلو اس نے پرپوز کیا، مگر مجال ہے کہ تم نے مجھے بنک بھی لگنے دی۔ تیرا قتل میرے ہاتھوں ہی واجب ہے، اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ وہ ہونہار تیور لے کر اس کی جانب بڑھی۔ سوری یار، غلطی ہوگی، اس کے ہاتھ بننے والی درگت سے بچتی ہوئی بولی۔ نہ میری جان، اب یا تو نہیں یا میں نہیں۔ کمرے میں مسلسل مہا کے دہائیاں، نشوا کی دھمکیاں اور میرو کی کھلکھلاہٹیں گونجتی تھی۔ وہ اپنے کام نپٹا کر وہاں سے نکل کر اس گھر کی طرف بڑھا جہاں ان دنوں ان کا مقام تھا۔ وہ کافی ٹائم سے نکلا تھا، اب وہ بے تحاشا تھکا ہوا تھا، مگر کچھ دیر گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سوتے ہوئے نکلا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر گھر کا دروازہ کھولا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، یعنی لائٹ بند تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ نکال کر قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ جب کمرے سے کسی کے رونے کی آوازیں آئی، یہ اس کی ڈرپوک بیوی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھا۔ ازوا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے موبائل کا رخ بستر کی جانب کیا، جب دفتن کوئی بھاگتا ہو اس کے سینے میں سمایا۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھے۔ ازوا، اب آپ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ اس کے روتے وجود کے گرد بازو کا حصار قائم کرتا ہوا بولا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ لائٹ بھی بند ہو گئی اور ہماری چھت پر کوئی تھا، اور میں کتنی ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی، اور نے گہرا سانس بھر کے اس کو لیے قدم بڑھ کی جانب بڑھائے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میں یہاں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا، اور لائٹ میں دیکھ لیتا ہوں کیوں بند ہوئی۔ ازوا نے فوراً اپنی مثال لائی کہ وہ اسے ہرگز جانے آپ میرے پاس بیٹھے رہیں، اور آپ رات کے وقت مجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں چاہیں کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اور آپ کو مجھے ٹائم دینا ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبوتے ہوئے بولی۔ ویسے افسوس کی بات ہے، ایک پولیس والے کی بیوی اتنی ڈرپوک۔ وہ اس کی مٹھی میں قید اپنی شرٹ آزاد کرواتا اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا گیا۔ جی نہیں، میں اندھیرے سے نہیں ڈری، بلکہ ارید میں سچ کہہ رہی ہوں، گھر میں کوئی تھا۔ وہ ایک بار پھر بڑائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارید نے موبائل کی مدھم لائٹ میں اس کے آنسو سے بڑی آنکھوں پر اپنے لب ٹکائے تھے۔ وہ بار پر انہیں چومتا اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر ٹھٹکا ضرور تھا، مگر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے متعلق کوئی بھی بات نہ کی۔ سوری میری جان، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا اپنے تشنہ لب اس کے نقش پر الجھاتا ہوا بولا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیسا جادو کرتی تھی، وہ اس کے آگے بے قرار ہونے لگتا تھا۔ ارید نے گہری سانس بھر کر اس کے پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ اس کی گرم سانسیں ازوا کے چہرے پر پڑنے لگی۔ پھر ارید اپندی تھا، اور اس ابصرہ کا کومل وجود، وہ گستاخیاں کرتا اسے سب کچھ بلاتا چلا گیا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں
بزی تھے، ایسے میں ایک وجود ان سب سے بیزار اور ایک اپنی غلطیوں میں حد سے زیادہ نادم تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اس کے پاس پہنچا جائے، اسے اپنی محبتوں بڑی گرفت میں قید کر اس کے ایک ایک نقش کا دل دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کتنی پیاری تھی، اس کا دل گواہ تھا کہ وہ ہنستی تو اسے اپنے ارد گرد زندگی مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر جب سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی وہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ اس کی وہ مسکراہٹ اسی کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے چہرے سے چھینی گئی تھی۔ یہ مہندی والی صبح کی بات ہے جب سب اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے، ایسے میں وہ اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑا اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اندر جائے یا نہ، اسے دیکھ کر جانے وہ کیا ری ایکشن دے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اندر قدم رکھا، کمرہ خالی تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا، وہ نکلی سی باہر آئی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اب وہ پہلے کی نسبت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ فاریہ، وہ دھیمی سی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آج شدت سے دل نے گواہی دی تھی، وہ لڑکی اس کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ فاریہ اس کی پکار پر وہیں چمکا رہ گئی، اس نے آنکھیں میچ کر اس حقیقت سے فرار ہونا چاہا، اس کا دل گھبرانے لگا۔ اسے ضرور اس کی یہاں موجودگی کا سوال کرے گا، کیوں وہ یہاں، یا پھر اپنے نقصان کا بدلہ لے گا۔ اس کی وجہ سے اس کی منگیتر کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی تھی، اب وہ ضرور اس بات کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرائے گا۔ اسے حشام کے غصے کا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت پر پڑنے والے اس وار سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ضرور یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ لڑکی کو اس کے اوقات بتا کر چھوڑ آیا تھا، اور وہ پاگل اس کے پیچھے پیچھے جہاں تک آ گئی۔ اسے وہیں پتھر کا بت بنا دیکھ حشام ہمت مجتمع کر کے اس کی طرف آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر فاریہ نے شدت سے آنکھیں میچی تھی۔ حشام قدم بہ قدم چلتا اس کے روبرو کھڑا ہوا، جو آنکھیں میچے کھڑی تھی، چہرے پر خوف کی پرچھائی تھی۔ حشام کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، کیا وہ اس کے غصے سے خوف کھا رہی تھی؟ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ یکدم ہی اس کی باندھا آنکھوں سے موتی لڑکیوں کی صورت ٹوٹ کر بہے تھے۔ حشام نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، فاریہ کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے بودک کر 2 قدم دور ہوئی، کمرے کی جامد خاموشی میں محض 2 نفوس کی سانسوں کی آواز گونجی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں اپنے وجود کی طرف بڑھتے دیکھ بودک کر دور ہوئی، اس کی آنکھوں میں یک یک خوف سمٹتا چلا گیا۔ اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی، اب وہ اسی سے 4 قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ حشام نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ہوا میں معلق رہ گیا۔ کیا لینے آئے ہیں جہاں؟ اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی جو اب پورے کرنے آئے ہیں؟ وہ غصے کے مزاج سے ملے جلے لہجے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن لو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس کے لہجے کو مکمل طور پر اگنور کرتا نرمی سے بولا۔ مجھے نہیں سنے آپ کی کوئی بات، چلے جائیے یہاں سے۔ وہ چہرہ موڑتے بولے، کیوں نہیں سننی پڑے گی، سمجھی۔ وہ اس کے قریب آتا دونوں بازو سے تھامتا اس کا روح اپنی جانب موڑ گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، جب میں آپ کے سامنے بار بار جھکتی رہی تب آپ نے سنی میری کوئی بات؟ نہیں سنی نا، تو میں کیوں سنوں؟ میں ہی کیوں ہر بار جھکوں؟ ہرگز نہیں، ضروری نہیں ہر بار جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی، فاریہ، میں جانتا ہوں مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہے، اس لیے تو تمہاری طرف لوٹا ہوں۔ اسے مزید قریب کرتا ہوا بولا، آپ کو اب لگا کہ آپ نے غلط کیا تو فوراً واپس آ گئے۔ اس میں کہاں ہوں، میرے احساسات کہاں ہیں؟ میرا وجود تو آج بھی آپ کی نظروں میں بے معنی ہے۔ آج بھی آپ کو صرف اپنے احساسات کی فکر ہے، میرے بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے ہاتھ مسلسل حجرے سے دور چٹک رہی تھی، جتنا وہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی اتنے ہی آنسو بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے فاریہ، اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بولے۔ کہہ تو وہ صحیح رہی تھی، میں جانتا ہوں، اب بس اپنے ضمیر کی آواز پر خود کو پرسکون کرنے جہاں آئے، ورنہ فاریہ جیے یا مرے آپ کو کیا پرواہ۔ اس کی گرفت سے خود کو آزاد نہ کروا پائی تو چہرہ موڑ گئی۔ کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ اب اپنے بارے چھوڑ کر ہمارے بچے کے بارے میں سوچو، اپنا بچپنا ختم کرو۔ اسے ہر حال میں زیر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا اس طرح اسے مزید بدظن کر ہے۔ بہت ہو حشام، اب بھی میں ہی غلط ہوں، یہاں بھی آپ کو میری نہیں بلکہ اپنے بچے کی فکر ہے۔ میں سمجھ گئی آپ میرے پاس واپس صرف اپنی اولاد کی خاطر آئے ہیں، ورنہ کوئی انسان اتنی جلدی خود کو بدل لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلسل غصے سے بولتے اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ کیا تھا اگر وہ معافی کے 2 بولتا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا؟ فاریہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ جانے کیوں جھکنا نہیں چاہ رہا تھا، شاید اس کی انا گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی کے سامنے جھک کر معافی مانگے۔ واقعی انسان کی فطرت اتنی جلدی نہیں بدلتی۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں آپ کو حشام، یہ جو آپ کی انا ہے نا، یہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتی، یہ شاید آپ کی فطرت میں ہی نہیں۔
کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنا۔ اب جانتے ہیں یہ انا لفظ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا ہے، مگر یہ اپنے اندر اتنی تباہیاں سمیٹے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ 3 حرف لفظ اپنے اندر ایسے طوفان سمیٹے ہوئے ہیں کہ یہ پورے خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی، حشام سانس تک روک گیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، ابھی وہ اپنی انا کے پنجرے میں قید تھا، اگر وہ چاہتا تو جھک کر اس معافی بھی مانگ سکتا تھا، مگر نہیں، ابھی وہ اسے زبردستی دوست جما کر قائل کرنا چاہتا تھا۔ شام کی گرفت اس پر ڈھیلی ہوتی چلی گئی، جسے محسوس کر کے وہ مکمل طور پر اس کی قید سے آزاد ہوتی چلی گئی۔ اسے حیران پریشان چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ وہ مزید جہاں رکا خود کو کمزور ہرگز ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ انا کی قید میں جھگڑا وہ مضبوط شخص انا کا بت پاش پاش ہوا تھا۔ اس کا وجود بھی ریزہ ریزہ بکھرتا چلا گیا۔ وہ حقیقت کا آئینہ دکھا گئی تھی اسے، مگر اس حقیقت کا بوجھ اس کے کندھے سہ نہیں پا رہے تھے۔ آج اسے اچھے سے فاریہ کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا، جو اس کی انا پرستی کے باوجود بار بار اس کے سامنے جھکتی آئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس شخص کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ اس کی محبت کی چاہ میں اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹی خود کا وجود ہی زخمی کرتی آئی تھی، مگر شاید اب اس کی بس ہو گئی تھی، کیونکہ آج بھی وہ شخص معافی مانگنے کے بجائے اپنی حاکمیت جتانا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ اکیلی تھی، وہ سب برداشت کر کے، مگر اب اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ ہی، اب وہ اس شخص کی غلطیوں کا احساس اچھے سے کروانا چاہتی تھی، جو اس کے ان 2 جملوں نے ایسا کروایا تھا کہ وہ ہلنے کے قابل نہ رہا تھا۔ مہندی کا انتظام بڑے پیمانے پر حویلی کے وسیع اور لان میں کیا گیا تھا۔ برقی کمکموں، پھولوں اور پیلے رنگ کے پردوں سے کی گئی سجاوٹ ماحول میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ خوبصورتی کیا گیا یہ انتظام اچھے سے واضح کر رہا تھا کہ گاؤں کے سردار کی شادی ہے۔ ہر طرف رنگ برنگی آنچل لیے لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک تیار تھی۔ گاؤں کے سبھی گھروں کے کھانے کا انتظام حویلی والوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ماہا فاریہ ایک ڈیزائن کے لہنگے پہنے، جن کے رنگ مختلف تھے، ہر ایک آنکھ کو حیران کر رہی تھی۔ ملٹی کلر کے لہنگے کے ہمراہ سبز نگینوں والی کرتی پہنے فاریہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہی دوسری طرف ماہا ملٹی رنگ کے لہنگے کے ہمراہ نارنجی کرتی پہنے چہرے پر بے تحاشا چمک دی، ہر ایک کو نظر چرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں آنے والے لمحات کا سوچے جھکی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ تم دونوں بے حد پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میرو دونوں کی تعریف کرتی ہوئی بولی۔ نشوا نے بھی اس کی تعریف پر اسباب میں صلاح فاریہ کے بارے میں جان کر دونوں کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ میرو اور نشوا نے اس کی طرف پیار سے قدم بڑھائے تھے، تو دوسری طرف فاریہ یہ بھی ان مخلص پیاری لڑکیوں سے مل کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ دونوں کال سے اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ بھی سب غم بھلائے ان کی شرارتوں پر مسکرا دی۔ تم تو ویسے اتنی پیاری ہو، تمہیں تو بناؤ سنگار کی ضرورت ہی نہیں۔ فاریہ اس ہری آنکھوں والی گڑیا کو دیکھا، بولی۔ اس کی تعریف پر میرو کے چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھرے۔ یزدان کا خیال کرتے وہ مزید چہرہ جھکا کے، وہ جانتی تھی کہ اسے ایسے تیار دیکھا وہ مزید دیوانہ ہونے لگتا ہے۔ بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کسی ہینڈسم کا دل آ جائے تم پر اور وہ تمہیں قید کر لے۔ فاریہ اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر بولی۔ فاریہ بھی ایسا ناممکن ہے، کیونکہ ایک عدد جن نے پہلے ہی انہیں قید کر رکھا ہے۔ جو جن کسی کے قابو میں نہیں آتا، وہ سمیرہ فندی کے معصومیت کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ نشوا اس کے کندھے پر اپنا کندھا مارتے شرارتی لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں۔ وہ الجھی سے انہیں دیکھا، بولی۔ ارے محترمہ، پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہے اور انہیں اچھے سے اپنے قابو میں بھی کر رکھا ہے۔ ایک بار پھر نشوا کی شرارتی آواز گونجی۔ بدتمیز! نشوا اسے گھوٹی منہ بنا گئی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہارا دامن ڈیرو خوشیوں سے بھر دے۔ فاریہ اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر نظر چرا گئی۔ ابھی سب باتوں میں مگن تھے جب میرو کا فون بجا۔ اسکرین پر چلتے نمبر کو دیکھ نشوا نے منحوس نظر سے اس کو دیکھا۔ لو آ گئے ان کے مسٹر پوزیسو کا فون۔ نشوا کی بات پر ان تینوں کے کہکے کمرے میں گونجے، جبکہ میرو ان تینوں کے کہکوں پر چپکا رہ گئی۔ ضروری کام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں کو گھورتی سائڈ پر چلے گی۔ کیا کرتے ہیں یزدان؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو بات ہوئی تھی، آپ کی وجہ سے سب مجھ پر ہنس رہے تھے۔ وہ منہ بناتے ہیں، وہ بولی۔ یار تم جلدی سے باہر، میں نے کب سے تمہیں دیکھا نہیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے یہ لگا تھا کہ جہاں ہمیں ٹائم ملے گا ایک دوسرے کے ساتھ، مگر تم جب سے آئے ہو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ جھنجھلائی سی آواز میں بولا۔ یزدان ہم شادی پڑا ہیں، اور یہ مت بھولی یہ ہمارا گھر نہیں، اور میں ابھی بالکل نہیں آ رہی، سب لڑکیوں کے ساتھ ہی آؤں گی۔ اب مجھے بالکل بھی تنگ مت کریے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے فون رکھ گئی۔ یزدان ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ سالم سفید کرتا شلوار میں گرے سبز رنگ کی واسکٹ پہنے تھا، بالوں کو جا لگا کر اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ چہرے پر دنیا فتح کرنے والی مسکراہٹ تھی، جو ان کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ تو لڑکیوں کی طرح ٹائم لگا رہا ہے، اور میرے خیال سے
تو 10 بار خود کو شیشے میں دیکھ چکا ہے، بار بار دیکھنے سے تیرے چہرے پر 4 چاند نہیں لگ جائیں گے، رہے گا تو وہی پھٹیچر۔ احان نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ تبانے والے انداز میں بولا، کیا بکواس کہا ہے، میں تجھے کہاں سے پھٹیچر لگ رہا ہوں؟ اپنے لیے ایسا لفظ سن کر سالم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اپنی اچھی حسن شکل اور نہایت ہی اچھے حلیے پر یہ لفظ بالکل پسند نہ آئے تھے۔ سالم نے گھور کر اسے دیکھا جو ہلکے نیلے رنگ کے کرتا پاجامے میں ملبوس تھا۔ جلتا رہ تو، لڑکیاں دیوانی ہیں تیرے یار کے پیچھے۔ احان نے اپنی بات پر اس کا تڑپنا اچھے سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اچھا، کدھر ہیں وہ لڑکیاں جو تجھ پر مرتی ہیں، مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی؟ احان دانتوں کی بھرپور نمائش کرتا ہوا بولا۔ سالم نے اس کی باتوں کو اگنور کر کے ایک بار پھر اپنا جائزہ لیا۔ چل اب روٹی محبوبہ نہ بن، آ جا نیچے چلتے ہیں۔ احان اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے خوب ہی رونق لگی ہوئی تھی، ناچ گانے کا نام و نشان نہ تھا، ہاں مگر وقفے وقفے سے ڈول پیٹے جا رہے تھے، ماحول میں الگ ہی سما باندھا ہوا تھا۔ سالم لاشاری دوستوں کزنوں کے ہمراہ تھا، اسٹیج پر براجمان ہو چکا تھا۔ احان اپنے موبائل کمرے میں بلایا تھا جسے لینے وہ واپس کمرے میں پہنچا۔ سب لوگ اس وقت نیچے لان میں موجود تھے تو حویلی کے اس حصے میں ہنسی خاموشی تھی۔ وہ موبائل لیتا بڑھا جب اپنے پیچھے چوڑیوں کی چھنکار نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ احان نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظریں پلٹنا بھول کے وہ حسین منظر میں بری طرح قید ہوا تھا۔ ارد گرد کا ہوش بلائے وہ اس پری وش کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ نشوا نے کندھے پر سجا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے سامنے دیکھا تھا۔ جب سامنے کھڑے احان کو دیکھ خود کو ٹکی ٹکی باندھے دیکھتے ہوئے پایا، وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوتی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا مہا کا نکاح سالم سے ہو رہا ہے، اسے پوتا یقین ہو چلا تھا وہ یہاں ضرور موجود ہوگا۔ وہ سالم کا اکلوتا دوست مگر اسے یہاں دیکھا اس کے دل حالت بھی عجیب ہونے لگی تھی۔ احان آج تک اسے عبائے میں ملبوس سے دیکھا تھا، یہ پہلی بار تھا جو وہ یوں سج دج کر کھڑی تھی، مگر آج بھی جو چیز اسے خوبصورت دکھا رہی تھی وہ تھا اس کے سر پر سجا حجاب۔ وہ قدم قدم بڑھتی اس کے نزدیک آئی تو وہ سانس تک رو گیا۔ جب نشوا نے اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھنا چاہا تو احان کا سکتہ ٹوٹا، اس نے آگے بڑھتے اس وجود کا بازو اپنے ہاتھ میں قید کر کے اسے روبرو کیا۔ کیوں کھڑی ہو میرے ساتھ ایسا، کیوں لے رہی ہو میرا امتحان؟ جانتی ہو نا احان آفندی تمہارے پیچھے پاگل ہے، اس لیے اپنے پیچھے مزید ہموار کرنا چاہتی ہو، کیوں تڑپا رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک ہونا ہمارے نصیب میں نہیں تھا، مہربانی کر کے میرے ہاتھ چھوڑیے، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ ایسا نہ کر پائی۔ کیوں تم میری نہیں ہو سکتی، کیوں ہر بار میں ہی کمپرومائز کروں؟ میں اس دفعہ کسی کی ہاتھ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا، چاہے سامنے جو مرضی ہو۔ وٹا لہجے میں بولتا اس کی زبان پر کپ لگا گیا۔ ہاں ضروری نہیں جیسا ہم ہر بار سوچے ویسا ہی ہو، کبھی کبھی حالات ہماری سوچ کے برعکس بھی چلے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، پھر تمہیں یاد نہیں رہے گا کہ کوئی نشوا پندی بھی تمہاری زندگی میں آئی تھی، وہ اپنے جملوں سے اس کی جان نکال گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بھول سکتا ہوں؟ کیا کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ بولو، اس سانسوں میں بستی ہو تم سمجھ آئی، اور آئندہ مجھے خود کو بھولنے کا مت کہنا۔ کیا احان افندی مر تو سکتا ہے مگر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارا انتظار ساری زندگی کروں گا اور دیکھنا تم مجھے اپنے فیصلے پر ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ اتنے مضبوط لہجے میں بولا تھا کہ پل کے لیے نشوا سانس تک روک گئی تھی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ وہ اس کا بازو چھوڑ 4 قدم پیچھے ہوا تھا، اسے وہیں حیران پریشان چھوڑ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ احان افندی اسے دیکھ کر گمسم سا ہو گیا، وہ خاموشی سے ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ یکدم ہی ماحول میں آتش بازی شروع ہو گئی، ڈول پیٹتے لوگ جو کچھ تھک ہار کر بیٹھے تھے ایک دفعہ بھی پورے جوش و خروش سے شروع ہو گئے تھے۔ احان نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں حشام لاشاری گاؤں کے کچھ لوگوں کے ہمراہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ کریم کلر کا سوٹ پہنے، ساتھ کندھے پر بھاری مردانہ شال ٹکا وہ ایک روپ سے چلتا آ رہا تھا۔ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے بنا پر ماحول پر چھایا تھا، وہ واقعی گاؤں کا سردار لگ رہا تھا، مگر اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ احان نے سر جھٹک کر نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ حشام چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھتا صوفے پر براجمان ہو چکا تھا، اسٹیج کافی کھلا بنایا گیا تھا۔ ایک طرف سالم صوفے پر براجمان تھا اور دوسرے صوفے پر آ کر وہ براجمان ہو چکا تھا۔ گاؤں کے رسم کے مطابق ان کا نکاح آج ہونا تھا۔ اس مبارک فریضے کو انجام دینے کے لیے پہلے حشام و فاریہ کا نکاح پڑھوایا گیا۔ ان کا نکاح پہلے سے ہو چکا تھا، یہ تو بس لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے ضروری تھا۔ یہ ضروری تھا تاکہ کسی کو بھی باتوں کا موقع نہ ملے۔ ان کے نکاح کے بعد سالم اور ماہا کا نکاح پڑھوایا گیا۔ دونوں جوڑوں کا نکاح بخیر و عافیت انجام پایا تھا۔ کچھ دیر میں دلہن کے اہل کی اطلاع مل چکی تھی۔
باری باری دونوں دلہنوں کو لا کر ان کے ساتھ بٹھائی دے گا۔ سالم اس پریوش کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو چلا تھا۔ اب تو اس کے پور سالم لاچاری کا حق تھا۔ یہ سوچ دل سرشار ہو رہا تھا کہ اس کی محبت اس کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی ماں کو اس چیئر پر بٹھایا گیا، سالم مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف جھکا۔ نکاح مبارک زندگی۔ وہ دوپٹے کے اوپر سے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ اس پہلے دل دھڑکا دینے والے لمس پر وہ گھونگھٹ کے اندر ہی آنکھیں جھکا گئی۔ اس کے لمس میں محض سالم لاچاری کے لیے مان ہی مان تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ سرشاری سے مسکرا دی۔